بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پاکستان میں رہنے والے ناظرین، آج ایک بار پھر یہ پروگرام یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں اس لیے کہ ایک بار پھر پیمرا کی جانب سے حکومت وقت کی جانب سے میں تو کہوں گا بند کر دیا گیا ہے ARY نیوز کو اب کی دفعہ 3 روز کے لیے، اور جواز یہ بنایا گیا ہے، یہ بتایا گیا ہے کہ جو گجرانوالہ کی عمران خان صاحب کی تقریر تھی اور بطور مجموعی وہ ڈیلے میکینزم پہ کام نہیں کر رہا تھا ARY نیوز۔ حالانکہ میں آپ کو ذمہ داری سے بتا سکتا ہوں کہ گجرانوالہ کی جس تقریر کی بات ہوئی اور سارا کچھ، اس میں جو تقریر دکھائی گئی وہ یعنی ایڈیٹڈ بھی تھی اور وہ ڈیلے میکینزم کے ساتھ بھی تھی۔ یہ تو اپنی جگہ کہ یہ حکومت تو دعوے یہ کرتی تھی کہ جناب آزادی اظہار ہونا چاہیے، سب کو اپنی رائے کی آزادی ہونی چاہیے کہ وہ اپنی رائے رکھے اور اس کا اظہار پہ کوئی پابندی نہیں ہونی چاہیے، لیکن اس کے باوجود جو کہا گیا اس کی بھی پابندی کی گئی اور تقریر جو ہے وہ ایڈیٹڈ بھی تھی اور وہ ڈیلے میکینزم کے ساتھ بھی تھی۔ اس کے باوجود اب شاید پھر خواہش اگر یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو دکھایا ہی نہ جائے تو پھر ایسا کریں کہ لکھ کر یہ بھی دے دیں تاکہ وہ بھی ایک آفیشیل آرڈر بن جائے۔ یہ ایک عجیب و غریب معاملہ ہے۔ ARY نیوز ایک بار پھر اگلے 72 گھنٹوں کے لیے، آج شام 6:30 سے لے کے اگلے 72 گھنٹوں کے لیے ARY نیوز بند کر دیا گیا ہے۔ ہم اس پر ہی بات کریں گے۔ سیاست کے میدان میں عمران خان صاحب نے آج ایک بار پھر ارلی الیکشنز کے مطالبے کو دہرایا ہے، ان کے مطالبے میں شدت آتی جا رہی ہے، اور ایک بات اور، حکومت اپنے اتحادیوں پہ کھڑی ہے۔ متحدہ قومی موومنٹ جس لمحے حکومت سے چلی گئی تھی عمران خان صاحب کی اور اس حکومت میں آ گئی تھی، تب یہ تجزیہ کنفرم ہو گیا تھا کہ اب یہ حکومت گر جائے گی عمران خان صاحب کی اور دوسری حکومت بن جائے گی اہم ترین اتحادی MQM، جو کہ اس وقت اپنے ایک بدترین دور سے گزر رہی ہے، جہاں پر جو حالیہ ضمنی انتخابات ہیں اس کے نتائج کسی بھی طور پر اس کے حق میں نہیں ہے۔ آلریڈی جو ان کی پارلیمان میں پوزیشن ہے وہ ان کے قیام سے لے کے اب تک سب سے بدترین پوزیشن ہے۔ مطالبات وہ ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جو سائن کیا تھا آصف زرداری صاحب کے ساتھ، شہباز شریف صاحب کے ساتھ، وہ مطالبات ہمارے اب تک پورے نہیں ہوئے ہیں۔ بلدیاتی الیکشنز ابھی سر پر کھڑے ہیں، اور ایسے میں کامران ٹسوری صاحب جن پر ایک زمانے میں بہت بڑا اختلاف بنا تھا، وہ ایک بار پھر MQM میں آ گئے ہیں۔ اس کی وجہ سے اختلافات مزید شدید ہو گئے ہیں۔ ایسے میں ان کے 3 لاپتہ کارکنان کی لاشیں ملی ہیں، جو کہ ظاہر قابل افسوس بھی اور قابل مذمت بھی ہے۔ کسی کی کوئی بھی رائے ہو، اگر کوئی مجرم بھی ہے تو اس کو عدالت کے سامنے پیش کرنا چاہیے۔ کسی کو لاپتہ کرنا اور پھر اس کی لاش ملے، یہ کسی مہذب معاشرے میں قابل قبول نہیں ہے، نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن اس پر بھی MQM کے کارکنان کا بڑا رد عمل ہے اپنی قیادت کے خلاف۔ کیا MQM ایک عجیب موڑ پہ آ گئی ہے جہاں پر وہ اس حکومت کو چھوڑنے کا بھی سوچے گی؟ اس سب پر ہم بات کریں گے پروگرام میں آگے جا کے۔ سب سے پہلے آج ڈسکس کرتے ہیں کرکٹ کی دنیا سے۔ پاکستان کے حوالے سے آج 2 خبریں ہیں، ایک تو بہت ہی مثبت خبر ہے اور ایک یہ بھی کہ T20 ورلڈ کپ کے پاکستان کے اسکواڈ کا اعلان ہو گیا ہے۔ پاکستان کی کرکٹ ٹیم کے چیف سلیکٹر محمد وسیم نے آج بتایا کہ T20 ورلڈ کپ کھیلنے کا اعزاز، جو کہ بس اب سے 1 مہینے ہی دور ہے، T20 ورلڈ کپ کھیلنے کا اعزاز کون کون سے کھلاڑی حاصل کریں گے۔ اسکواڈ ہے فار دا ICC T20 ورلڈ کپ اینڈ نیوزی لینڈ سیریز۔ اس میں 15 ہمارے پلیئرز ہیں، اس کے ساتھ 3 ٹریولنگ ریزروز بھی ہیں۔ بابر اعظم کیپٹن، شاداب خان وائس کیپٹن اوبیسلی، آصف علی، حیدر علی، حارث رؤوف، افتخار احمد، خوش دل شاہ، محمد حسنین، محمد نواز، محمد رضوان، محمد وسیم، نسیم شاہ، شاہین شاہ، شان مسعود اینڈ عثمان قادر۔ یہ ہمارا 15 کا اسکواڈ ہے، اور اس میں جو ٹریولنگ ریزروز ہیں ورلڈ کپ کے لیے، ان میں فخر زمان، محمد حارث اینڈ شاہ نواز دانی۔ یہ کیسی سلیکشن ہے؟ اس پر تعریف ہے، تنقید ہے، کیا ہے؟ اس پر ہم بات کریں گے۔ پاکستان کی کرکٹ کے لیجنڈ وسیم اکرم ہمارے ساتھ ہوں گے، اور تجزیے کے لیے ہمارے اسپورٹس کورسپونڈنٹ جناب شاہد ہاشمی صاحب بھی ہمارے ساتھ ہوں گے۔ اس ٹیم کی سلیکشن پہ بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں، کچھ لوگ بالکل ٹھیک قرار دے رہے ہیں، کچھ لوگ تنقید کر رہے ہیں۔ محمد عامر پاکستان کے فاسٹ بالر، انہوں نے ٹویٹ کر کے لکھا ہے چیف سلیکٹر کی چیف سلیکشن، یہ محمد عامر نے کہا ہے چیف سلیکٹر کی چیف سلیکشن۔ اس سے پہلے شعیب ملک صاحب بھی بہت تنقید کرتے نظر آئے تھے، وہ بھی اسکواڈ کا حصہ نہیں ہے، تو ہم پوچھیں گے وسیم اکرم صاحب سے کہ وہ اس کے بارے میں کیا سمجھتے ہیں۔ اب سے کچھ لمحات میں ان سے پوچھتے ہیں۔ اس سے پہلے ایک اچھی خبر یہ بھی کہ انگلش کرکٹ ٹیم 17 سال بعد آج انہوں نے پاکستان کی سرزمین پہ قدم رکھ دیا ہے۔ انگلینڈ کی کرکٹ ٹیم کا یہ دورہ 2 مرحلوں پر مشتمل ہے۔ پہلے مرحلے میں 20 ستمبر سے لے کے 2 اکتوبر تک 7 T20 میچز ہوں گے، اس کے بعد T20 ورلڈ کپ شروع ہو جائے گا، اس کے بعد انگلینڈ کی ٹیم پھر آئے گی اور 3 ٹیسٹ میچز کھیلے گی پاکستان میں۔ یہ دونوں ٹیموں کی یہ پہلی مرتبہ ہے پاکستان اور انگلینڈ کی تاریخ میں کہ پاکستان اور انگلینڈ
T20 سیریز میں ایک دوسرے کے مد مقابل ہوں گے. 20 ستمبر سے سیریز کا آغاز ہوگا. پہلے 4 میچز ہوں گے کراچی کے نیشنل اسٹیڈیم میں, باقی 3 میچز ہوں گے لاہور کے قذافی اسٹیڈیم میں. ایک عجیب و غریب مماثلت بھی ہے. اس سے پہلے جب کرکٹ ٹیم آئی تھی انگلینڈ کی 17 سال پہلے, وہ 31 اکتوبر 2005 تھا جب پاکستان بدترین زلزلے کی تباہ کاریوں کا شکار تھا, اور اب کی دفعہ سیلاب کی صورتحال ہے جسے پورا پاکستان نمٹ رہا ہے. یہ دورہ ہونا تھا پاکستان اور انگلینڈ کا پچھلے سال سپٹمبر 2021 میں, آج سے ایگزیکٹلی 1 سال پہلے, لیکن انگلینڈ کرکٹ ٹیم نے ستمبر 2022 کے بجائے اس سے پہلے دورہ کرنا تھا, لیکن انگلینڈ کرکٹ بورڈ نے سیکیورٹی وجوہات کو بنیاد بنا کے اس دورے کو منسوخ کر دیا تھا, کیونکہ اس سے کچھ ہی پہلے نیوزی لینڈ نے بھی دورے کو منسوخ کر دیا تھا, جس پر پاکستان کرکٹ ٹیم نے, پاکستان کرکٹ بورڈ نے, خود رمیز راجہ نے بہت ہی سخت رد عمل دیا تھا. پاکستان اور انگلینڈ نے اب تک 21 T20 میچز کھیلے ہیں, 13 اس میں سے انگلینڈ جیتا ہے, 6 پاکستان جیتا ہے, 1 ڈرا ہوا ہے اور 1 بے نتیجہ ہے. دیکھتے ہیں کہ اب کی دفعہ کیا نتیجہ نکلتا ہے. بات کرتے ہیں جناب وسیم اکرم صاحب سے اور شاہد ہاشمی صاحب سے, یہ جاننے کے لیے کہ ان کی کیا رائے ہے T20 ورلڈ کپ میں پاکستان کے جیتنے کے کتنے امکانات ہیں, اور یہ کیسی ٹیم سلیکٹ کی ہے چیف سلیکٹر نے. وسیم اکرم صاحب اور شاہد ہاشمی صاحب سے بات کرنے سے پہلے ایک اور بھی بڑی دلچسپ ڈیولپمنٹ یہ بھی ہوئی آج کہ شاہد آفریدی نے یہ کہا شاہین آفریدی سے متعلق کہ وہ ظاہر پاکستان کے مایہ ناز بولر ہیں اور انجرڈ ہیں. انہوں نے ایک عجیب و غریب انکشاف کیا. شاہد آفریدی نے شاہین آفریدی سے متعلق یہ کہا, اب جیسی شاہین کی بات اگر میں کروں, کوئی بھی ہو شاہین کی جگہ, چاہے شاہین ہو یا نہ ہو, اب وہ لڑکا خود انگلینڈ گیا, اپنے ٹکٹ پہ گیا, اپنے پیسوں پہ رکا ہے وہاں پہ, ڈاکٹر کے ساتھ اس نے کانٹیکٹ کیا, یہاں سے میں نے ڈاکٹر کو ارینج کیا, وہاں سے اس نے ڈاکٹر کو کانٹیکٹ کیا, اور وہ سارا کچھ کر رہے ہیں. اس میں پی سی بی کچھ نہیں کر رہی. بڑی حیران کن بات آپ نے بتائی ہے لالا. یہ نہیں ہے کہ انجرڈ ہو جائے تو لالا, پاکستان کرکٹ بورڈ از ناٹ ڈوئنگ آل آف دس. یہ ریہیب شاہین خود کر رہے ہیں, سارا کچھ, ساری کوارڈینیشن, ڈاکٹرز وغیرہ, رہنا سہنا, سب کچھ وہ خود کر رہا ہے, مجھے جو پتا چلا ہے ابھی تک. اینڈ دین پھر میرے خیال میں کوئی 1 آدھا دفعہ 2 دفعہ ذاکر خان سے بات ہوئی ہوگی, ذاکر خان نے بات کی ہوگی, بس یہ ہے. تو یہ بھی بڑی ایک حیرت انگیز بات ہے. اس پر ہم کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کا بھی رد عمل لیں, رابطہ ہمارا اب تک نہیں ہو پایا ہے. بہرحال گفتگو کا آغاز کرتے ہیں جناب وسیم اکرم صاحب سے. وسیم بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام وسیم. السلام علیکم ایوریون. الحمدللہ, آپ نے کتاب کی تیاری مکمل ہو گئی, کتاب بس کب آ رہی ہے انشاءاللہ؟ Yeah, book is ready. We are launching after the World Cup in November inshallah. دھماکے ہیں اس میں کتاب میں, کچھ مزہ آئے گا پڑھنے میں؟ I mean, دھماکے سے مراد it's my side of the story. yaar. I've been hearing people talking about myself, everything for last 25 years. ہاں, میرے اب بچے بڑے ہو گئے ہیں, بیٹی بڑی ہو گئی ہے, تو ان کی یہ ان کے لیے بک ہے. And that's the idea. میں نے کسی کی پرسنل لائف کو ٹچ نہیں کیا, but yeah, whatever happened to me is my side of the story. It'll be interesting. I'm sure it will be interesting. انشاءاللہ اس میں بھی آپ سے بات کریں گے انشاءاللہ. تو وسیم بھائی, آج ہم نے جو آپ کو زحمت دی ہے, ورلڈ کپ آف کورس بہت ہی امپورٹنٹ ایونٹ, تو T20 ورلڈ کپ کے لیے ہمارا اسکواڈ اناؤنس ہو گیا, آپ نے دیکھا ہی ہوگا. کیا آپ کا کامنٹ ہے, اگر آپ کا حتمی فیصلہ ہوتا تو کون سے لڑکے ہیں جو کہ اس میں ہیں اور وہ آپ کی شاید پک نہ ہوتی, اور کون سے ہوتے جو اس میں نہیں ہیں؟ لکیلی میرا حتمی فیصلہ نہیں ہے, so that's a good thing. اچھا, آپ بالکل مس نہیں کر رہے اس اپورچونٹی کو. میں سوشل میڈیا پہ پڑھ رہا ہوں, یو نو 2 طرح کے اسکولز آف تھاٹس وہ ہیں, سوچ رہے ہیں لوگ کچھ, یو سی ایک دم چینجز کرنا بہت زیادہ بفور دا ورلڈ کپ 3 ہفتے, it would have been too much in my opinion as an ex-sportsman, ex-cricketer. Right. اب آپ کے پاس اگر مڈل آرڈر آپ نے اگر شعیب ملک کو نہیں رکھا, ٹھیک ہے, دیٹ شوز کے پی سی بی کے وہ یا سلیکٹرز کے یا کپتان جو بھی ہے ان کے پلانز میں فیوچر میں نہیں ہے. سو دس از ڈن ناؤ, دس چیپٹر شوڈ بی ڈن, بیکاز دیٹس واٹ آئی تھنک. جو اگر رکھنا ہوتا تو یہ ایشیا کپ میں لے کے جاتے اس کو. ایک جو بندہ, اور سوری آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں, وہ لاسٹ ٹائم جو بڑا ٹورنامنٹ تھا جس میں انیشیل اسکواڈ میں شعیب ملک نہیں تھے, پھر بعد میں آ گئے تھے, آپ کو اس دفعہ اس کا چانس بھی کم ہی لگتا ہے کہ ایسا کچھ ایکشن ریپلے ہو؟ I don't know, Wasim. I don't know. I don't follow that close selection committee and یہ چیزیں, مگر I don't know. اب اناؤنس کر دیا, کوئی انجری ہوتی ہے تو شاید آ سکتے ہیں, بالکل آ سکتے ہیں. ٹھیک. بٹ کمنگ بیک ٹو اندر, ایک بندہ پچھلے 2 سال سے پرفارمنس دیے جا رہا ہے. فائنلی ہی از بیک ان دا اسکواڈ, شان مسعود. All right. I think that's a very good sign. اس لڑکے کی داد دینی پڑے گی کہ اس نے 2 سال سے چھپ کر کے کوئی اس نے کمپلین نہیں کی, جس پرفارم کیا. اینڈ دیٹس ہاؤ اسپورٹس مین شوڈ ڈو. یہ بلیم کرنا یا ٹویٹر پہ آنا یا
just let your bat talk. अपने काम से काम परफॉर्मेंस देते रहे. हाँ बिल्कुल, that's what it is. ये प्रोफेशनल स्पोर्ट्समैन की जॉब है, and I'm glad he's back. ओवर एंड ऑल जो एक और डिस्कशन जो मैं सुन रहा हूँ वो शाहनवाज दहानी पे है. बट अब लोगों को ये पता होना चाहिए, अभी हमें पीसीबी ने नहीं बताया आपको या हमें कि उसकी इंजरी का स्टेटस क्या है. सही है. उसकी गई थी साइड. जब आपकी साइड हल्की सी भी पुल होती है तो उसको कम से कम 3 से 4 हफ्ते लगते हैं. वो आप बेबी एज अ बॉलर आप फील करो नेट से मैं ठीक हूँ, मुझे पेन नहीं है, मगर जब आप मैच में जाओगे तो वो दोबारा पुल हो जाएगी. सो दैट कुड बी द रीजन. इट मस्ट बी अ डिफिकल्ट रीजन कि हसनैन को रखना है कि शाहनवाज को रखना है. मुश्किल डिसीजन था ये, नो डाउट. सो आई सपोज दे ऑप्टेड आउट के अगर ये इंजरी से 2 हफ्ते बाद वापस भी आता है शाहनवाज, अगर इंजरी उसकी ठीक हो गया तो शायद मैच प्रैक्टिस भी थोड़ी कर ले. सो आई डोंट नो, इट्स लाइक आई सेड, बड़ा मुश्किल डिसीजन था हसनैन का या शाहनवाज. दोनों यंग लड़के हैं, दोनों के पास ब्राइट फ्यूचर है, दोनों के पास स्पेस है. सो या लाइक आई सेड कि एज अ कैप्टन स्क्वाड में कोई ऐसी चीज है वसीम भाई जिसने आपको हैरान किया हो, कोई भी एक नाम? Nothing, there was nothing there to हैरानify me because more or less वही स्क्वाड अनाउंस किया है, एक आधी चेंज किया. आई थॉट शायद रिजवान को रेस्ट करा दें फॉर कपल ऑफ गेम्स, बट रिजवान ही वांट्स टू प्ले बिकॉज ही इज मेंटली वेरी फिट, फिजिकली वेरी स्ट्रांग. मगर शायद उसको अगले मैचों में रेस्ट दे दें बिकॉज 7 मैच ये है. फिर आपकी ट्राई सीरीज न्यूजीलैंड में है, फिर उसके बाद आपके 2 प्रैक्टिस मैच ब्रिस्बेन में है. सही. तो तब तक ये लड़के बचने भी तो चाहिए ना, या टायर्ड भी. नहीं, बचने से मुराद इंजरी ना हो जाए. एग्जैक्टली, यस. तो एक और भी अच्छी बात हुई है कि 2 नए लड़के स्क्वाड में डाले इंग्लैंड के खिलाफ. एक इब्रार है. इब्रार को मैंने अभी बड़ा क्लोजली देखा है, कराची किंग्स में भी था 3 साल पहले. एवरी ईयर ही हैज इम्प्रूव्ड, लीप्स एंड इम्प्रूव करता गया. और देखें, और मिस्ट्री स्पिनर आजकल की T20 क्रिकेट में बड़ा जरूरी है, और आई थिंक ये अच्छा उसको साथ रख रहे हैं. वसीम, ये एशिया कप देखते हुए और खासकर फाइनल और बाकी मैचेस भी, आर यू वरिड अबाउट बाबर्स A form and B captaincy? Look, he's a young captain. He's learning. और क्रिकेट में देखो कप्तानी सीख करने से ही आती है. बॉर्न कैप्टन इसमें कोई नहीं होता. यू नो, सो जितनी करता रहेगा. T20 में बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट है कप्तान की. यू नो, टाइम नहीं होता आपके पास. अब वो ओवर रेट का आ गया कि आपका ओवर स्लो हुआ तो आपको फील्डर अंदर बुलाना पड़ेगा. सो उसका यूज टू होना पड़ता है. सो या, ही इज लर्निंग. But I suppose one thing Babar should learn quicker the better for him generally is कि you know जब कोई विकेटें गिर जाती हैं किसी टीम की, so just go for the kill. Don't worry about the last 2 overs. तब तक अगर वो पार्टनरशिप लगनी है लास्ट 2 तक, फड़कास तो पड़ चुकी होगी. But over and all middle order, yes, there is a doubt in middle order because हमारे middle order में जो जैसे खुशदिल है या आसिफ है, शादाब में भी कैन बैट. जब ये 12 ओवर इन्हें बैटिंग करनी पड़ जाती है खुदा ना खास्ता, तो ये इनको समझ नहीं आती करना क्या है. So that's where इन बैट्समैनों को सीखना पड़ेगा कि यार 4 ओवर से ज्यादा भी क्रिकेट है. हाँ, एक ओपिनियन ये है, आप बताएं, आपसे एग्री करते हैं कि शायद हमें ग्राउंड पे, यानी ऐसा लगा कि वो जो कप्तान को जो ग्राउंड पर जो उसी वक्त सिचुएशन देख के जो फैसले करने होते हैं वो शायद कुछ कम नजर आया. ऐसा लगा कि पहले से जो एक प्लानिंग थी कि अच्छा मैंने इस तरह चलना है, वही प्लान ज्यादा एग्जीक्यूट होते हुए नजर आए. आपको भी ऐसा लगा? वसीम, जब टीम अच्छा ना करे ना तो ये छोटी छोटी गलतियां आप सब निकालते हैं. अगर वही टीम हम जीत जाते हैं तो कहता है वाह क्या कप्तानी की है. बट लाइक आई सेड, उसके पास सारे उसके जो उसके एडवाइजर्स थे, वाइस कैप्टन जो बड़ा क्लोज है, एवरीबडी वाज टुगेदर. एक वो भी बता सकते हैं डिसीजन अकेले का नहीं होता. कई दफा कप्तान हर सीनियर लड़के से पूछ के करता है. सो वही अब ये सीखे ना, इससे गलती हर एक से होती है. हमसे बड़ी गलती हुई है शुरू में, बट द आइडिया इज टू लर्न फ्रॉम इट एंड मूव ऑन क्विकली. पाकिस्तान की टीम ऐसी है कि वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल तक पहुंच सके हम वसीम? देखें, फील्डिंग इंप्रूव करनी पड़ेगी. कैचेस ड्रॉप तो सबसे होते हैं, वो मैं नहीं कह रहा. जनरल ग्राउंड फील्डिंग, हसनैन और नसीम शाह दोनों यंग लड़के हैं. अब वो फाइन लेग और शॉर्ट थर्ड पैड में नहीं खड़े हो सकते. 21 साल के लड़के हैं. वो जरा हॉट स्पॉट्स पे फील्डिंग किया करना. और वो फील्डिंग देखो, मैं बारहा कहता रहा हूं कि बैटिंग में टैलेंट चाहिए, बॉलिंग में टैलेंट चाहिए. फील्डिंग सिर्फ करने से आएगी. जितनी करोगे, 100 मारोगे गेंदें, 100 कैच करोगे, उतना आप इंप्रूव होगे, उतना एक्यूरेट होगे. और गेंद पे अटैक करना है, उसको ऊपर से नहीं पड़ना. तो ये इन दोनों के लिए एडवाइस है मेरी वर्ल्ड कप के लिए. और आप कह रहे हैं जीत सकते हो, देखें एनीथिंग कैन हैपन इन द वर्ल्ड कप, बट मिडिल ऑर्डर को वहां पे चलना पड़ेगा. वहां कई दफा सिचुएशन आ सकती है कि आपके 4 आउट हो या 3 आउट हो 8 ओवरों में.
میں ویری لاسٹ کوشچن ٹو یو وسیم بھائی, ابھی تھوڑی دیر پہلے ان کا بیان ہے, شاہد آفریدی نے کہا کہ جناب وہ دیکھیں شاہین شاہ ایک فاسٹ بالر ہے, اتنا اسٹار ہے, اور وہ دیکھیں کہ جناب وہ انجرڈ بھی ہوئے ہیں تو وہ خود ہی انگلینڈ جا کے خود ہی اپنے پیسوں پہ اپنا علاج کروا رہے ہیں, ڈاکٹر بھی میں ارینج کر کے, پی سی بھی کچھ نہیں کر رہا. نارملی یہی ہوتا ہے چونکہ آپ ظاہر فاسٹ بالر رہے ہیں اور انجریز فاسٹ بالر کی کیریئر کا حصہ ہوتی ہیں, تو ایسا ہی ہوتا ہے. اگر یہ سچ ہے تو یہ بہت شاکنگ ہے. ہی از ون آف دا ٹاپ, ہی از دا باکس آفس. اگر یہ لڑکے کو ہم نہیں دیکھیں گے یا پی سی بی نہیں دیکھیں گے, اگر یہ سچ ہے تو یہ زیادتی ہے. اس کو اسٹریٹ اوے دنیا کے بیسٹ نی سرجن یا نی اسپیشلسٹ کے پاس بھیجنا چاہیے تھا, ریہیب کرانی چاہیے تھی. اب اکیلے اگر اس نے خود کر رہا ہے, سو لائک آئی ایم اسٹل شاکڈ اباؤٹ اٹ. اٹس ناٹ ٹرو, یو آر شاکڈ اباؤٹ اٹ. بالکل ٹھیک. سو بہت شکریہ وسیم اکرم صاحب, تھینک یو ویری مچ. شاہد ہاشمی صاحب ہمارے آف کورس اسپیشل کورسپونڈنٹ ہیں اور ایک بڑا زبردست تجربہ رکھتے ہیں, فیلڈ پہ جا کے کور کیے ہیں سارے بڑے کرکٹنگ ٹورنامنٹ. صاحب لوگ شاید خیریت سے. کیا یور کامنٹس, کیسی ٹیم ہے؟ بیلنس ہے تھوڑا. سلیکٹرز نے, بابر نے, ٹیم مینجمنٹ نے, ہیڈ کوچ نے, پی سی بی نے, رمیز راجا نے, سب نے ایک تسلسل قائم رکھا ہے کہ کنسسٹنسی ہے. ٹھیک ہے ہمارے پاس یہ اسٹف ہے, بہت زیادہ بیک اپ میں نہیں ہے, تو ہم اسی اسٹف کے ساتھ جائیں گے اور یہ T20 ٹورنامنٹ کھیلیں گے, اس لیے کہ کم و بیش 1-1.5 سال سے یہی پلیئر کھیل رہے ہیں. کوئی آپ کو ایسا نام ذہن میں نہیں آتا کہ اس بار ہم کہیں یار اس کو تو ہونا چاہیے تھا, یہ کیوں نہیں ہے؟ ایک فخر زمان ہے کہ جو انجری کا شکار ہے, اور آپ کے پاس 15 اکتوبر تک کی ڈیٹ ہے, آپ اس میں 5 پلیئر 6 پلیئر 7 پلیئر جتنے پلیئر چاہیں چینج کر سکتے ہیں. 15 اکتوبر کے بعد پھر ٹیکنیکل کمیٹی صرف انجریز کی بنیاد پر یا وڈرال, کوئی کسی کو خدا نہ خواستہ کوئی پرسنل ٹریجڈی ہو جائے تو اس کی وجہ سے وہ آپ کو اگر فخر ریکور کرتے ہیں تو آپ کے خیال میں یہ چینج کرنی چاہیے؟ فخر کو ہونا چاہیے, اور فخر کسی ایک کی جگہ لے گا. کس کی جگہ لے گا پھر؟ اب یا تو حیدر علی کی جگہ لے گا, یا افتخار کی جگہ لے گا, یا خوش دل کی, جس کی بھی لے گا وہ ٹاپ آرڈر میں کھیلے گا. اور تھوڑا سا اس ٹیم کے ساتھ یہ ہے کہ ٹیلنٹ ہے اس ٹیم میں, لیکن ہمیں اپنا اسٹائل آف پلے, ہمیں امپیکٹ آف پلے وہ چینج کرنا پڑے گا. اگر آپ وہی پرانے اسٹائل سے کھیل رہے ہیں, آپ ثقلین مشتاق کی پریس کانفرنس میں ہاں اس میں ثقلین یہ کہہ رہے تھے کہ جی ہم کیوں کسی کا اسٹائل اپنائیں. ارے اب T20 کا اسٹائل بدل گیا, اب 100 رن کا اسٹرائک ریٹ یا 110 رنز کا اسٹرائک ریٹ نہیں چلتا, اب 130 پلس اسٹرائک ریٹ ہوگا تو آپ میچ جیتیں گے. اسکور سے زیادہ ایٹ ٹائم اسٹرائک ریٹ میٹر کرتا ہے؟ بالکل میٹر کرتا ہے. اگر کوئی آدمی 13 بالوں میں 30-35 رن بنا رہا ہے اور ایک آدمی 30 بالوں میں 40 رن بنا رہا ہے تو امپیکٹ ڈفرنٹ ہے, اور T20 میں امپیکٹ کاؤنٹ ہوتا ہے, پرفارمنس اتنی کاؤنٹ نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. اس ٹیم میں باقی بھی سارے اسکواڈ آپ کے ذہن میں, انڈیا کا اناؤنس ہو گیا, باقی بس ہونے ہی لگے ہیں. کیا یہ ٹیم ہماری کہاں کھڑی ہے؟ ٹو بی آنےسٹ ہماری خواہش تو ظاہر ہماری ٹیم ٹاپ 5 فیوریٹس میں ہوگی. اچھا, ویسے T20 میں کہنا بڑا مشکل ہوتا ہے, لیکن یہ کہ پاکستان کی ٹیم اپنی بالنگ پہ جیتی ہے. جب پاکستان کی ٹیم 160-170 اسکور کرتی ہے, پاکستان کی بالنگ اتنی اچھی کہ وہ جیت سکتی ہے. اور جب پاکستان کو 160-170 کا ٹارگٹ ملتا ہے, اگر اچھی پلاننگ سے کھیلیں, اس طرح نہیں جس طرح ایشیا کپ کا فائنل کھیلا تھا, تو پاکستان جیت سکتا ہے. بابر اعظم کی کپتانی ٹھیک ہے یا مسائل زیادہ ہیں؟ ابھی بہت خامیاں ہیں. ابھی میں سن رہا تھا وسیم اکرم کو کہ وہ ینگ کیپٹن ہے. از نو مور اے ینگ کیپٹن. 3 سال ہو گئے. 3 سال از اے گڈ انف پیریڈ کہ انہیں اپنی غلطیوں کو ریئلائز کرنا چاہیے. وہ بار بار کہتے ہیں کہ میں گیم کو ڈیپ لے جانا چاہتا. 20 اوور کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مینڈیٹری ہے کہ آپ 20 اوور ہی کرائیں ٹیم کو. ہاں, کسی کو 13 اوور میں یا 15 اوور میں اگر آپ آؤٹ کر رہے ہیں تو آؤٹ کریں ان کو. اور وسیم اکرم یہ بھی کہہ رہے تھے کہ جب 5 وکٹیں مل گئی تو پھر آگے فنش کریں. ہاں, جب آپ نے 58 پہ 5 آؤٹ کر لیے تھے تو آپ کو ٹھیک ہے, کریڈٹ ٹو سری لنکا ایز ویل کہ انہوں نے 2 اچھی پارٹنرشپ لگائیں, لیکن آپ کی انٹینٹ نظر نہیں آئے. آپ شاید سوچ رہے تھے کہ نہیں میں 20 اوور پورے کرا لوں تاکہ شاید 20 اوور میں مجھے 150-160 کا ٹارگٹ ملے. آپ گو فار دا کل. اور کن 2-3 کھلاڑیوں پہ آپ کی سب سے زیادہ نظر ہوگی کہ یہ اہم کردار ادا کر سکتے ہیں؟ مین پلیئر تو آپ کا بابر اعظم ہی ہے. آسٹریلیا میں ریکارڈ بہت اچھا ہے اس کا, جس طرح اس نے ٹیسٹ سیریز کھیلی, جس طرح وہ وہاں ون ڈے کھیلا ہے. اور شاہین شاہ آفریدی اور نمبر 3 نسیم شاہ, یہ 2 فاسٹ بالر ایسے ہیں کہ جب کبھی بھی آپ کو وکٹ لے سکتے ہیں. آپ جتنے بھی رنز بنائیں گے, اگر آپ وکٹ نہیں لیں گے تو آپ میچ نہیں جیت سکتے. شاہین شاہ آفریدی کی انجری یہ سب آپ کے خیال میں وہ ایک اس سے ریکور سن یہ رہے ہیں کہ وہ بڑی اچھی ریکوری اس کی ہو گئی ہے. اور ڈاکٹر زیب بہت چیمپئن آدمی ہے ماشاءاللہ, اور انہوں نے کافی ریہیب پہ کام کیا ہوگا. جو چھوٹی موٹی کنٹروورسیز چل رہی ہیں کہ شاہد نے کہا کہ اپنے خرچے پہ گیا ہے, یہ ساری ناٹ اسٹینڈنگ. بہرحال اپنی ہم کوشش کریں پی سی بی کا موقف لیں, لیکن ابھی رابطہ نہیں ہو پا رہا. ہم نے میسج ڈراپ کیا ہے بالکل کہ ویسے آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ ایسا ہونا نہیں چاہیے. شاہد نے جس طرح کہا ہے, پی سی بی اتنے اپنے ویلیوبل ایسٹ کو, جو نمبر 2 ویلیوبل ایسٹ ہے بابر اعظم کے ساتھ بلکہ نمبر 1 ہی ہے, اس کو سرپرائز اگر ایسا ہوا ہے. وہ جس طرح وسیم نے کہا شوکر, تو شاکنگ ہی ہوگا اگر ایسا ہے. تھینک یو, بہت شکریہ شاہد ہاشمی صاحب. یہ بہت شکریہ شاہد ہاشمی صاحب ہمارے ساتھ. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد کچھ دیگر موضوعات پہ بات کرتے ہیں.
خوش آمدید. سیاست کے میدان میں کیا ہو رہا ہے اور ARY نیوز کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اس پہ بات کرتے ہیں. اپنے مہمانوں سے ہمارے ساتھ موجود ہیں نبیل قبول صاحب, جناب عثمان ڈار صاحب اور کاشف عباسی صاحب بھی ہمیں شارٹلی جوائن کریں گے. عثمان ڈار صاحب اگر اجازت دیں میں نبیل صاحب سے آغاز. نبیل صاحب السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. نبیل صاحب یہ بتائیں, میری ایک پوزیشن رہی ہے, میں پاکستان پیپلز پارٹی پہ میں گورننس اور کرپشن کے حوالے سے میں ایک رائے رکھتا ہوں, بڑی تنقید والی رائے رکھتا ہوں پیپلز پارٹی پہ, لیکن میں ایک دو چیزوں پہ پیپلز پارٹی کی تعریف کرتا ہوں کہ پیپلز پارٹی میں بہرحال تحمل نسبتاً زیادہ ہے, میڈیا کی بندشوں کے حوالے سے ٹریک ریکارڈ بہتر ہے, ایک دو حوالے دیے جا سکتے ہیں لیکن اوور آل مذہب کا استعمال کرنا سیاست کے لیے اس حوالے سے ٹریک ریکارڈ بہتر ہے. یہ ابھی آپ بھی حکومت کا حصہ ہے نا, تو آپ کسی بھی چیز سے اپنے آپ کو بری ذمہ تو قرار نہیں دے سکتے. یہ آپ کی گورنمنٹ میں جو کچھ ہو رہا ہے میڈیا کے ساتھ پہلے بات کر لیتے ہیں. یہ آج پھر ARY نیوز بند کر دیا ہے اور پیمرا نے کہا ہے جناب کہ وہ جو گجرا والا جلسہ ہے اس میں تاخیری نظام کا ڈیلے میکینزم کا استعمال نہیں کیا, حالانکہ میں آپ کو ذمہ داری سے بتا رہا ہوں کہ ڈیلے میکینزم کا بھی استعمال ہوا اس جلسے میں. اس جلسے میں چیزیں میوٹ بھی کی گئیں, جو چیزوں کو تو یا تو لکھ کے دے دیں بھائی, کہہ دیں آرڈر جاری کر دیں کہ عمران خان صاحب کی تقریر ہی نہیں دکھانی, تو الگ بات ہے, ورنہ جو تاخیری نظام جو کچھ تھا وہ سب استعمال ہوا ہے. میرا سوال آپ سے یہ ہے, یہ کیا ایسی چیز ہے جس کو پیپلز پارٹی ڈیفینڈ کر پائے گی کہ آپ کے دور میں آپ کے سیاسی مخالف عمران خان, ان کی تقاریر نشر کرنے میں پابندی اور پھر اس طریقے سے چینلز کی بندش, اس پہ آئی ہوپ کہ آپ اس کی مذمت کریں گے. دیکھیں وسیم, ظاہر ہے مطلب ہم کیسے پاکستان پیپلز پارٹی اس بات کو ڈیفینڈ کرے گی کہ نہیں بہت اچھا ہو رہا ہے. ہم تو فریڈم آف سپیچ پہ جو ہے ہم یقین بھی رکھتے ہیں, اور ساتھ ساتھ ہم مطلب پہلے تو میں آ جاتا ہوں یہی جو آپ نے کہا کہ ARY کو دوبارہ بند کر دیا, جو کہ نہیں ہونا چاہیے نیچرلی. مجھے نہیں پتا ہے ابھی سڈنلی آئی تھنک ہوا ہوگا, لیکن یہ ہے کہ آج شام 6:30 سے دوبارہ جو ہے وہ چینل بند ہو گیا اگلے 3 دنوں. تو اس لیے میں اس کو سپورٹ نہیں کروں گا. لیکن فریڈم آف سپیچ کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ آپ جو ہے اپنے اوپوننٹس کو جو ہے گالیاں دیں, آپ اپنے اوپوننٹس کو جو ہے مالز میں ریسٹورینٹ میں دیکھیں تو چور چور بلائیں. بالکل صحیح بات. جو چیزیں ایک نیا فیشن بنا دیا گیا کہ جہاں پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون والوں کو دیکھ لو تو وہاں پر ان کا گھیراؤ کرو اور ان کو گالیاں دو, اور پھر بعد میں ریئیکشن میں وہ پٹتے بھی ہیں اس بات کے اوپر, کیونکہ پٹنا جائز بنتا ہے کہ ظاہر ہے اگر کوئی مجھے اس طرح کسی جس طرح احسن اقبال کے ساتھ ہوا, شریف آدمی تھا, برداشت کر لیا. آئی ایم شیور عثمان ڈار کو بھی اگر کوئی گالیاں دے گا مال میں تو وہ بھی برداشت نہیں کرے گا. 100% اگریڈ. میں اس کی بڑے دو ٹوک الفاظ میں اس کی مذمت کر چکا ہوں کہ یہ کلچر ٹھیک نہیں ہے کہ آپ کوئی فیملی کے ساتھ مذمت کریں اور ہم بھی مذمت کریں. میں پہلے بھی کر چکا ہوں اور آج دوبارہ کر رہا ہوں, اور میں تو کر رہا ہوں بالکل. لیکن نبیل صاحب ایک فرق ہے نا مجھ میں آپ میں, کہ میں حکومت نہیں ہوں تو میں تو بالکل بیٹھ کے مذمت کر رہا ہوں اور کلیئر الفاظ میں. آپ حکومت ہے تو آپ مذمت کے ساتھ بھی کچھ اور بھی کرنا چاہیے آپ کو کہ بھائی آپ گورنمنٹ سے کہیں کہ یہ سب نہ کرے, تو یہ مطلب اس سے آگے بھی تو کچھ کریں نا. کابینہ میں آپ کی شمولیت ہے, آپ کے لوگ جو ہے وہ وزیر اعظم صاحب کے ایڈوائزرز ہیں. دیکھیں جیسے آپ نے ابھی بتایا, مجھے اس کا علم نہیں تھا. میں ابھی اسلام آباد میں ہوں, میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہوا تھا کل, پھر دوبارہ پیش ہونا ہے. میں اس سلسلے میں آیا ہوں, مجھے نہیں پتا ہے یہ ہوا ہے. بہرحال ہمارے چیئرمین جو ہے بلاول صاحب, وہ آپ کو پتا ہے کہ فورن وزٹ پر ہے اور ملک میں نہیں ہے, اور ضرور ان کی طرف سے کوئی ریئیکشن آئے گا, کیونکہ ہم ہم نہیں سمجھتے کہ کسی بھی ٹی وی چینلز کو صرف اس بنیاد پہ بند کر دینا چاہیے کہ وہ پہلے اتنے دن بند رہا, اس پہ کہاں ریئیکشن آیا نبیل قبول صاحب, بلاول بھٹو زرداری صاحب کا؟ ابھی تو 28 دن تو بند رہا ہے ابھی. نہیں, لیکن اگر میں کچھ بول رہا ہوں تو ظاہر میں اپنی پارٹی کی طرف سے بول رہا ہوں نا. ہم کیسے ڈیفینڈ کریں گے؟ نہیں, بڑا اچھا ہوا ARY کو بند ہونا چاہیے کیونکہ ARY عمران خان کو دکھاتا ہے, ARY کو جو ہے اس کے منہ پہ تالا لگنا چاہیے کیونکہ وہ تعریف کرتے ہیں عمران خان کا. یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے نا. ہم کہتے ہیں کہ بالکل آپ ایکول رائٹس دیں, لیکن یہ گالی گلوچ یہ سب چیزیں اس کو بھی بند کرنا چاہیے. اور جس پولیٹیکل پارٹی جو کہ PTI نے اس کو انٹروڈیوس کیا ہے اس کو بھی لگام دینا چاہیے. سوشل میڈیا کے اندر کیا کیا کچھ نہیں ہوا پچھلے دنوں میں, کیا کیا گالی ہمارے اداروں کو نہیں دی گئی اور فیک اکاؤنٹس بنا دیا گیا, یہ سب چیزیں آپ لوگوں کے سامنے ہیں. تو یہ سب کچھ جو ہے میں سمجھتا ہوں برداشت نہیں ہے ہمارے اندر. اور اسی ہماری طرح قوم فرسٹریٹڈ ہو گئی ہے. یہ بھی کہیں گے نبیل قبول, ہماری قوم فرسٹریٹڈ ہو گئی ہے. ابھی آپ تھوڑی دیر میں عثمان ڈار کی بات سنیں گے تو وہ فرسٹریشن میں آ کے یہاں بات کرے گا. ابھی آپ دیکھ لینا کرے گا, وہ
فرسٹریشن نہیں ہونا چاہیے, ہمیں تامل برداشت ہونا چاہیے ہمارے اندر, پہلے صبر کرنا چاہیے. عثمان ڈار کا ہم نے پہلے ہی محتاط کر دیا ہے, اب وہ اگر فرسٹریٹڈ ہوں گے بھی تو آپ کو غلط ثابت کرنے کے لیے آج انہوں نے ایسا کچھ نہیں کرنا ہے. آئی ایم شیور اباؤٹ اٹ. آپ دیکھ لینا, ابھی ہو جائے گا فرسٹریٹڈ. آج آپ کو غلط ثابت کرنے کے لیے وہ ایسا نہیں کریں گے. آج آپ کی خواہش پوری نہیں ہونے لگی. ان کا بلٹ ان ڈیفالٹ میں بلٹ ان پی ٹی آئی والے جو ہے نا, ان کے اندر چپ ڈال دیا گیا کہ وہ اگلے 15 منٹ میں پتہ چل جائے گا کہ آپ کی خواہش, آپ کی بات صحیح ثابت. جی عثمان ڈار صاحب, اچھا یہ میرا بھائی گبول اس لیے یہ اسٹیٹمنٹ دے رہا ہے کہ ہاتھ ہولا رکھوں میں. اچھا, یہ آپ سے میچ فکس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, یہ آپ سے این آر او مانگ رہے ہیں. میچ فکسنگ کر رہا ہے میرا بھائی, آپ سے این آر او مانگ رہے ہیں. نبیل کہ ڈار اپنا ایکسیلیٹر دبائے, میں پہلے ہی کہہ دوں دیکھنا اس نے ایموشنل ہو جانا. تو یہ میرا بھائی بڑا سمجھدار ہے. نبیل کا بول رہے ہیں این آر او مانگ رہے ہیں, لائیو شو میں این آر او مانگ رہے ہیں عثمان ڈار صاحب. دیکھا لائیو شو میں این آر او مانگ رہے ہیں. لیکن اچھا عثمان ڈار صاحب, لیکن یہ تو ساری بات, اس پہ تو آپ بھی کہیں گے نا کہ اس یعنی کسی کا سیاسی اختلاف رکھنا بالکل صحیح ہے, آپ کا رائٹ ہے, کیوں نہیں رکھیں. اس کے خلاف احتجاجی مظاہرے کرنا, پروٹیسٹ کرنا, اس کے خلاف سوشل میڈیا پہ اپنی رائے کا اظہار کرنا ود ان دا لمٹس آف ڈیسنسی, بالکل صحیح ہے, رائٹ ہے آپ کا. لیکن اگر ہم نے اس چیز کو ہم نے پروموٹ کرنا شروع کر دیا کہ یار سیاسی مخالف جہاں نظر آئے جملے کسو, جوتا مارو, آواز کسو, گالی دو, یہ تو پھر سوسائٹی کے فیبرک کا بیڑا غرق ہو جائے گا. اس عمل کی تو آپ بھی حمایت نہیں کریں گے نا عثمان ڈار صاحب؟ دیکھیں کسی سطح پہ نہیں کریں گے. دیکھیں چاہے پاکستان تحریک انصاف ہو, کوئی بھی سیاسی جماعت ہو, کسی کی بھی حکومت ہو, اے آر وائی ایک بڑا چینل ہے. اے آر وائی الحمدللہ بائی فار نمبر 1 چینل رہا ہے, اور وہ ویورشپ سے رہا ہے. اور 3-4 چیزوں کی میں سمجھتا ہوں اے آر وائی کو سزا دی جا رہی ہے. ایک جو آپ بات کر رہے ہیں جی, عمران خان صاحب کی سپیچ دکھا دی جاتی ہے, ٹھیک ہے, اس میں ایک ٹائم تھا, جو بھی ایک آپ لوگ رکھتے ہو آپ کے نارمل پروگرامز میں بھی, جب ہم ڈیلے میکینزم کے ساتھ چلائیے ہوئے اسپیچ, دوسرا والا ڈیلے میکینزم کے ساتھ پروگرام کیا جاتا ہے. لیکن دوسری سزا جو اے آر وائی کو دی جا رہی ہے وہ انہیں ذاتی میں سمجھتا ہوں کہ ایک نشانہ بنایا جا رہا ہے حکومت کی طرف سے. آپ کو یاد ہوگا ایک پریس کانفرنس میں مریم نواز صاحبہ نے تو باقاعدہ اے آر وائی کا مائک اٹھوا دیا تھا. ہم نے تو کبھی ماضی میں کسی سیاستدان کو اس طرح کرتے نہیں دیکھا, کم از کم میڈیا کے ساتھ, کہ آپ پریس کانفرنس میں بیٹھے ہیں اور آپ اتنا انہیں ذاتی طور پہ ٹارگٹ کریں ایک چینل کو کہ آپ کہیں جی اس کا مائک اٹھا لیں. اور اس کو اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ اے آر وائی آج وسیم بدامی اگر اے آر وائی سب اچھا کی خبریں دینا شروع کر دے کہ یہ گورنمنٹ سب ٹھیک کر رہی ہے, معیشت بڑی زبردست چل رہی ہے, غربت پاکستان میں کم ہو رہی ہے, پاکستان تعمیر و ترقی میں سب سے آگے جا رہا ہے, اور اس حکومت کی نالائکیوں کی, نااہلیوں کی, کرپشن کی اے آر وائی نشاندہی کرنا بند کر دے, تو یہ حکومت اے آر وائی کو بند نہیں کرے گی. دوسری طرف یہ چاہتے ہیں. اب اے آر وائی, میں یہ نہیں کہ ابھی اے آر وائی میں بیٹھا ہوں میں اس لیے بات کر رہا ہوں, میں اے آر وائی کی آواز دیگر چینلز پہ بھی اٹھاتا ہوں, اس لیے کہ میں دیگر چینلز کو بھی دیکھتا ہوں. آپ دیکھیں نا دوسرے چینلز میں اور اے آر وائی میں کیا فرق ہے. دیکھیں مہنگائی کی اگر آپ دیکھیں, جتنا ماضی میں گلا پھاڑ کر ہم دیکھتے تھے دیگر چینلز پہ عمران خان کی حکومت میں بات کی جاتی تھی, سوائے آج اے آر وائی کے کوئی اور چینل بات نہیں کر رہا ہے. پیٹرول نے کمر توڑ کے رکھ دیا ہے عوام کی. $103 کا جب انٹرنیشنل مارکیٹ میں پیٹرول تھا تو عمران خان $150 کا دے رہا تھا, تو میڈیا چیخ رہا تھا سارا آپ کا, ٹھیک ہے. آج $93 کے اور $236 کا پیٹرول مل رہا ہے. اے آر وائی اس کی نشاندہی کر رہا ہے. اے آر وائی کو نشاندہی کرنے پہ سزا دی جا رہی ہے. بھائی کیوں بتا رہے ہو پیٹرول مہنگا ہے, کیوں بتا رہے ہو آٹا دال چینی مہنگی ہے, کیوں آپ بتا رہے ہو کہ اس ٹائم معیشت نیچے جا رہی ہے. تو گبول صاحب کہہ رہے تھے میں مذمت کرتا ہوں, میں اس کی حمایت نہیں کر سکتا. میرے بھائی آپ کیوں حق میں تو کہتا ہوں, سلمان اقبال صاحب مجھے سن رہے ہوں گے, سلمان صاحب کو میں کہتا ہوں بھائی آپ جس طرح یہ دوسرے چینل کر رہے ہیں آپ بھی کرنا شروع کر دیں. آپ کو تو وہ یہی ڈکٹیشن دے رہے ہیں نا کہ سب اچھے کی دکھائیں, اے آر وائی سب اچھا دکھائے جو ہو رہا ہے. تو اس لیے آپ حق اور سچ پہ کھڑے ہیں. آپ کو اس بات کی سزا دی جا رہی ہے اے آر وائی کو. میری بھائی آپ کے اینکرز ارشد شریف صاحب کو دیکھ لیں, ان کو کس بات کی سزا دی گئی ہے حکومت کی طرف سے. آپ صابر شاکر صاحب کو دیکھ لیں, اے آر وائی کی مینجمنٹ کو دیکھ لیں. میں کم از کم سلمان اقبال کو, اے آر وائی کی مینجمنٹ کو سلوٹ کرتا ہوں پاکستانیوں. وہ اس لیے کہ یہ جس طرح ایک چٹان کی طرح ڈٹ کے کھڑے رہے ہیں اس مشکل وقت میں, اور ہمیں بھولنا نہیں چاہیے تقریباً 4000 سے زیادہ فیملیز, خاندان جڑے ہوئے ہیں اے آر وائی کے ساتھ, جن کا روزگار جڑا ہوا ہے. ہم جب کسی بھی چینل کو ہاتھ ڈالتے ہیں
اور اسے بند کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ہمیں یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ اس چینل کے ساتھ لوگوں کا روزگار جڑا ہوا ہے، لوگوں کے بچوں کے مستقبل جڑے ہوئے ہیں، چاہے وہ کوئی بھی چینل ہے. کوئی نہیں سوچتا بند کرتے ہوئے کہ ARY کے ساتھ 4-5 ہزار ملازمین ہیں. یہ کیمرہ مین جو مجھے کور کر رہا ہے اس کا روزگار جڑا ہوا ہے اس چینل کے ساتھ، بند کر دیا گیا ہے. جب آپ لوگوں کو اشتہار نہیں ملیں گے، آپ کو ایڈز نہیں ملیں گے، آپ لوگوں کو آن لائن ڈال دیں گے تو آپ سب کا روزگار خطرے میں آ جائے گا. کتنی دیر ARY کی مینجمنٹ میں سمجھتا ہوں یہ سارا بوجھ لے کے چل سکتی ہے. میں تو آج بھی خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا سلمان اقبال اللہ تعالیٰ برے وقت میں مشکلات کو آسان فرمائے. میرا نہیں حال کسی کو بھی انہوں نے روزگار سے آف کیا ہو اور الحمدللہ ساری چیزیں ویسے ہی چلتی رہی ہیں. میں حکمران وقت کو آپ کے پروگرام سے یہ اپیل کرتا ہوں، چلے سیاست کو سائیڈ پہ رکھے کہ خدارا ARY کے ساتھ جو 4,000-5,000 خاندان جڑے ہیں جن کا روزگار جڑا ہے، کم از کم ان کا ہی خیال کر لیں. بالکل ٹھیک. اچھا یہ اور نبیل قبول صاحب، یہ اب آگے بڑھتے ہوئے آپ کو لگ رہا ہے ان کے معاملات کچھ بہتر ہو رہے ہیں؟ بڑی ملاقاتوں کی خبریں آ رہی ہیں. آپ کو پتہ ہے نا ایوان صدر ایک ملاقات، کوئی آپ کے کان میں آئی آواز نبیل قبول صاحب ایسی کچھ؟ پھر اس کے بعد عارف الوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ بالکل آئی ہے. عثمان بھائی کا اچھا ٹائم شروع ہو گیا ہے، یہ بتائیں آپ کے خیال میں کیا چیز؟ عثمان ڈار صاحب کا ان کی پارٹی کا اچھا ٹائم شروع ہو گیا ہے. وسیم آپ ان سے سوال یہ فریم کرو کہ ایوان صدر سے ٹھنڈی ہوائیں ان کو آ رہی ہیں. نہیں وہ ٹھنڈی ہوائیں تو آپ کے لیے نا، اگر خبر صحیح ہے تو آپ کے لیے ٹھنڈی ہوا ہے، ان کے لیے تو وہ لو ہے، وہ گرم ہے، گرم ہوا ہے، لو ہے. ایک آپ نوٹ کریں، وسیم نوٹ کر رہے ہیں آپ کہ آج عمران خان نے جو پریس کانفرنس تو نہیں کیا، قوم سے خطاب کیا اس نے، لیکن اس نے یہ بات کہی کہ ملکی حالات اس وقت اس نیش تک پہنچ گئے ہیں کہ مجھے بڑا ڈر لگ رہا ہے، اور ہم جو ہے میں الیکشن اپنے لیے نہیں چاہتا ہوں، میں عوام کے لیے چاہتا ہوں، اور ہمیں بات چیت کر. انہوں نے ایک میسج دیا بات چیت کے لیے. ابھی بات چیت کے لیے عمران خان ابھی تیار ہے، اور انہوں نے یہ واضح کر دیا کہ وہ گورنمنٹ کے ساتھ بات چیت کے لیے تیار ہیں اس کرائسس سے، یعنی ملک یہ جو اکنامیکل کرائسس چل رہا ہے اس کے حوالے سے. دیکھیں جتنا زیادہ انسرٹنٹی پاکستان میں ہوگا پولیٹیکلی، وہ ظاہر ہے اس کو امپیکٹ پڑے گا ہمارے اکانومی کے اوپر. تو اگر ان کے دماغ میں ان کے پریزیڈنٹ عارف الوی نے ڈالا ہے، جس نے ڈالا ہے، تو یہ اچھا عمل ہے. ہم نے کب کہا کہ ہم بات چیت کے لیے تیار نہیں ہیں؟ ہم نے کب کہا کہ بھی عمران خان مائنس عمران خان باقی سب قبول ہے؟ بات یہ کہ عمران خان اپنی تقریروں میں جو وہ کرتے جلسوں میں، اس کے وجہ سے جو ہے بدمزگی پھیلتی ہے، گالیاں دینا، لوگوں کو نام سے ایسے پکارنا، جس کی وجہ سے رفٹ بڑھ جاتی ہیں. دونوں طرف سے دیکھیں نا، میں اگین کہوں گا کہ دونوں طرف سے صبر اس لیے کرنا چاہیے، صبر کا مظاہرہ اس لیے دکھانا چاہیے کیونکہ ملکی حالات بہت خطرناک صورتحال پر پہنچ چکے ہیں. ویسے عثمان صاحب میں صاف کہوں گا اکنامکلی، یہ تو صحیح بات ہے، اگر عمران خان بیٹھنے کے لیے تیار ہے تو بیٹھنا چاہیے، اچھی بات کریں، یہ اچھی بات ہے. لیکن یہ ضد کرنا کہ نہیں فوری طور میں بیٹھوں گا، الیکشن کا اعلان کرو، کہ آپ کے ڈکٹیشن پہ بات چیت نہیں ہوگی. آپ کا ڈکٹیشن کیا ہونا چاہیے عمران خان کا کہ آئے مل کر ملک کو اس صورتحال سے نکالے جو پولیٹیکل انسرٹنٹی. عثمان صاحب ویسے کیا یہ پارٹی میں یہ بات کرنا ہوئی ہے، یہ بات یعنی اس ملاقات سے متعلق ہے ایوان صدر کی؟ نہیں دیکھیں صدر کی تو کل وسیم عثمان صاحب میں ذرا عثمان صاحب سے پوچھ رہا ہوں کہ تحریک انصاف میں بارے میں کیا گپ شپ ہے کہ خان صاحب؟ دیکھیں تحریک انصاف میں صرف ایک ہی گپ شپ ہے کہ جلد سے جلد صاف اور شفاف انتخابات کی طرف جانا چاہیے. وسیم آپ مجھے بتائیں کہ پاکستان کی پارلیمنٹ میں آج اس ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہی موجود نہیں ہے. آج حقیقی اپوزیشن اپنی مرضی سے موجود نہیں ہے نا، آپ بیٹھے ہیں، آپ کیوں چلیں گے استعفے دے کے؟ سنیں ذرا، آپ میرے بھائی نبیل گبول سے پوچھیں، یہ عظیم پاکستانی میرے بھائی کو دیکھ رہے ہیں، یہ دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائے کیا راجہ ریاض اپوزیشن لیڈر ہے؟ نبیل صاحب ویسے یہ تو آپ بتائیں نا، لگے ہاتھوں آپ بھی سوال پوچھنا تھا. ایم کیو ایم میں رہے بھی ہیں، ایم کیو ایم کے اتحادی بھی ہیں، ایم کیو ایم سے ویسے بھی آپ کا رابطہ ہے. یہ ایم کیو ایم کی تو سچویشن اس وقت ایم کیو ایم بڑے بدترین ٹائم سے گزر رہی ہے. میرا خیال ہے کہ آپس کے اختلافات، پھر کامران ٹسوری صاحب والا معاملہ ہو گیا، پھر حالیہ جو ضمنی الیکشن ہوئے کراچی میں، اس میں ان کے ریزلٹس، پھر ان کی لاپتہ کارکنان کی لاشیں ملنا شروع ہو گئیں، تو اپنے کارکنان سے مزید ایک یہ ایم کیو ایم اس سب میں آپ کو کہیں آگے پیچھے تو نہیں جائے گی، چھوڑ کے نہیں چلی جائے گی؟ بڑا پریشر ہے ان کو اپنے کارکنان کی طرف سے.
MQM بہت کم ایسا ہوا ہے, مجھے نہیں یاد ہے کہ کبھی چھوڑ کر گئی ہو کسی حکومت کو. ارے MQM تو آتی جاتی رہی ہے نا نبیل قبول صاحب, آپ لوگوں کے ساتھ بھی تھے 2013 سے ٹرم, تو آنا جانا تو لگا رہتا ہے. چھوڑ کے واپس آ جاتی ہے. دیکھیں یہ جو ایشوز ہیں لاپتہ کارکنوں کے MQM کے, اب یہ نہیں پتہ یہ کون سے MQM کے لاپتہ, اگر 2016 کے لاپتہ ہے تو یہ اس MQM کا نہیں ہوگا, پھر یہ MQM لندن کا ہوگا. تو مجھے نہیں لاپتہ تو کسی کو بھی نہیں ہونا چاہیے نا, کسی کو اگر کوئی مجرم بھی ہے تو اس کو عدالت میں آنا چاہیے نا, اس طرح کسی کی لاش تو نہیں ملنی چاہیے. نہیں پتا ہے کہ نہیں پتا ہے کہ ان کا مجھے ان کی ناراضگی کوئی تو سچ نظر نہیں آ رہی ہے, کیونکہ ان کے پاس 2 بڑی منسٹریز ہیں. ناراض تو ان کو ہونا نہیں چاہیے, لیکن یہ ہے کہ میں MQM کے حوالے سے بات تو نہیں کر سکتا ہوں. ان کے اندرونی آپ کو کوئی خطرہ نہیں ہے, خدشہ نہیں ہے کہ کوئی بھی اتحادی آگے پیچھے ہوگا؟ نہیں, یہ خطرہ بالکل ہمیں نہیں ہے. کوئی اتحادی آگے پیچھے اس لیے نہیں ہوگا کہ کیونکہ ہمیں سروائیو کرنا ہے انٹل نیکسٹ الیکشن جو کہ ڈیو ہے اکتوبر 2023. اس وقت تک مجھے کوئی ایشو نظر نہیں آ رہا ہے پولیٹیکلی. عثمان ڈار صاحب یہ کھینچ لیں گے اکتوبر 2023 تک؟ آج بھی خان صاحب نے کہا ہے کہ جناب وہ مطلب اب وہ آج بھی انہوں نے کوئی اعلان نہیں کیا, لیکن وہ ہر گزرتے دن ایک ٹیزر دے رہے ہیں کہ بس اب الیکشن کی طرف چلے جاؤ ورنہ میں اعلان کرنے لگا ہوں, اور کل انہوں نے کہہ دیا ستمبر کے مہینے میں اعلان کروں گا. سو یہ اکتوبر تک کھینچ پائیں گے اس طرح نبیل قبول صاحب کہہ رہے ہیں؟ ہرگز نہیں اعلان ہے, کم ستمبر کون سا اعلان ہے؟ اب عثمان ڈار صاحب بتائیں گے, مجھے بتائیں. ہاں جی, نئے انتخابات کا اعلان اسی سال ہوگا انشاءاللہ. اچھا, اب وہ دسمبر میں ہوں گے یا فیبری مارچ میں ہوں گے, لیکن اعلان نئے انتخابات کے مہینے کا یا تاریخ کا اسی سال ہو جائے گا. یہ قبول صاحب تیاری رکھیں, ورنہ بالکل تیاری رکھیں. یہ جو سوچ کے بیٹھے ہیں کہ الیکشن میں کیا ہونا ہے, مجھے اگر انہوں نے الیکشن کا اعلان نہیں کیا تو کیا والوں سے کرنا ہے نا. میں تو آدھا الیکشن لڑ کے بیٹھا ہوں, میں نے 20 دن کمپین چلائی ہے, آپ لوگوں نے رکوایا میرا الیکشن, PTI والوں نے جا کے ہائی کورٹ میں رکوایا میرا الیکشن. یہ دیکھو یہ جس طرح آپ معصومانہ سوال کرتے ہو نا وسیم, یہ میرا معصوم بھائی بیٹھا ہوا ہے یہاں, اچھا اندر سے یہ بھی چاہتا ہے الیکشن ہو جائیں, یہ بھی جان چھڑانا چاہ رہے ہیں. موجودہ حکومت کے سیٹ اپ سے جو جماعت اس سیٹ اپ میں جڑی ہے پاکستانیوں, وہ اپنی جان چھڑانا چاہ رہے ہیں. وہ الگ بات ہے کہ ٹی وی ٹاک شو میں بیٹھ کے دل کی بات نہیں کر رہے کہ واقعی ہم چاہتے ہیں نئے انتخابات ہوں, جس کو بھی یہ عظیم پاکستانی ووٹ دیں وہ آ کر حکومت کرے. تو یہ تو خیر ان کے دل کی بات ہے. جب عمران خان نئے الیکشن کی بات کرتا ہے نا تو میجورٹی میں یہ لوگ چاہتے ہیں کہ الیکشن کی طرف جائیں. نبیل صاحب بتائیں, دل پہ آپ نے پچھلی بات پہ تو دل پہ ہاتھ ہی رکھا, عثمان ڈار صاحب کہہ بھی رہے تھے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں, اب بتا دیں دل پہ ہاتھ رکھ کے یا رکھ کے بغیر بتا دیں یار. لیکن صحیح آپ ایک کام کرو, آپ کو لگتا ہے کہ الیکشن ان کا مائک مل جائے گا آپ کو, مائک دل کے پاس لے جاؤ. اچھا, آپ ان کا جو مائک ہے نا اپنے کیمرہ مین کو کہ دل کے ساتھ لگائے, تو بھائی دل پہ ہاتھ اندر سے الیکشن کی اچھا دل کی آواز آ جائے گی عوام تک. اچھا یہ کہہ رہے ہیں بھائی نبیل قبول صاحب, بتا دیں آخری بات, الیکشن کا کیا ہوگا, کھینچ پائیں گے آپ لوگ اکتوبر تک یا نہیں؟ میں سمجھتا ہوں الیکشن اپنا آئینی مدت اگر ابھی نہیں 5 سال پورا کیا, کیونکہ 2 ٹرم پہلے پورا کر چکے ہیں, یہ تیسرا ٹرم ہے 5 سال پورا کرے. ہم تو چاہتے کہ ٹرم پورا کرے. اب اگر 3-4 مہینے پہلے ہو جاتے ہیں تو مجھے نہیں سمجھ آتا کہ اس میں کوئی بہت بڑا ایشو ہے 2-4 مہینے پہلے اگر ہو جائے. لیکن ملکی حالات دیکھ کر 4-5 ماہ تو پیچھے آئے نا انٹرم گورنمنٹ کو, بس, اور 4-5 مہینے آپ آگے آ جائیں تو بس ٹھیک ہے. وہ ہوتا ہے نا یہ کوئی قالین بک رہا ہے, میں تو آگے میرا بھائی, میں بڑھا دوں بس. ٹھیک, میں ٹورڈز دی اینڈ میں کاشف عباسی صاحب سے ذرا دو. کاشف صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سر یہ ابھی کل عارف الوی صاحب نے کہا کہ بھائی دیکھیں جو الیکشن کی ڈیٹ ہے آن پیپر اور جو ارلی الیکشنز کا مطالبہ ہے, اس سب کو لے دے کے تھوڑے سے مہینے کا فرق رہتا ہے تو کوئی بیچ کا راستہ نکالا جا سکتا ہے. ابھی یہاں عثمان ڈار صاحب, نبیل قبول صاحب بیٹھے ہیں, وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں, نبیل قبول صاحب کہہ رہے ہیں کہ یار چلیں اگر 3-4 مہینے پہلے بھی ہو جائیں تو کیا ہے. عثمان ڈار صاحب سے ہم نے کہا آپ 3-4 مہینے آگے بھی چلے جائیں تو کیا. تو آپ کو لگتا ہے کوئی ایسا فارمولا پریکٹیکل ہے کہ جہاں کہیں بیچ میں کہیں الیکشن ہو جائے؟ جی بالکل, میں بلکہ تحریک انصاف کے جو سینئر لیڈرشپ ہے وہ کہتی ہے کہ کم از کم الیکشن کی تاریخ کے اوپر فیصلہ کر لیں کہ مارچ میں کرنے ہیں, فروری میں کرنے ہیں. اگر فیصلہ ہو جائے تو اتنا تھوڑا بہت لے دے تو کرنا پڑے گا اس کام. تو میرا خیال ہے یہ ڈویبل چیز ہے کہ کئی مارچ میں الیکشن اناؤنس ہوتا ہے. اچھا, تحریک انصاف کی اگر ساری توانائی اس وقت ارلی الیکشنز پر ہیں جو کہ عمران خان صاحب کا لگ رہا ہے بظاہر بار بار ریپیٹڈلی کہتے ہیں,
اس میں ان کو اصل میں کیا فائدہ ہے؟ یعنی کہ اگر ارلی الیکشن نہیں بھی ہوتے تو بھی جب وہ چاہ رہے ہیں اس کے 5-6 مہینے بعد ہو جائیں گے، پھر وہ کیوں اتنا زیادہ آپ کے خیال میں اس پہ فورس کرتے ہیں؟ دیکھیں اس وقت ایک مومنٹم بنا ہوا نا تحریک انصاف، اگر آپ ان کی پولیٹیکل مومنٹم دیکھیں جو انہوں نے بائی الیکشن جو پنجاب میں ہوئے جس طرح اس میں پرفارم کیا، کراچی کی سیٹ جیتی، ان کے جلسے ہو رہے ہیں، دیکھیں مومنٹم بنانا آسان ہے، مومنٹم کو زمین سے دوبارہ کھڑا کرنا کئی دفعہ مشکل ہو جاتا ہے، اس وقت تحریک انصاف کے پاس مومنٹم ہے، تو اس وجہ سے سب سے زیادہ جو اگر ان کو یہ شوق یا مشکل ہے کہ الیکشن ہو جائیں، اس کی وجہ یہ کہ وہ اس مومنٹم کو لے کر الیکشن میں جائیں گے، اس پاپولیرٹی کو لے کر وہ الیکشن میں جائیں گے اور ان کا الیکشن جیتنا یا لڑنا آسان ہو جائے گا۔ دوسرا کئی دفعہ دیکھیں حالات کا کچھ پتہ نہیں ہوتا، انٹرنیشنل ایک جس طرح آج بھی سپر سائیکل کی بات کر رہے تھے، پیٹرول کی قیمتیں اس وقت $93 پہ ہیں، ابھی بھی آئی ہیں، کل اگر یہ پیٹرول کی قیمتیں نیچے آ جائیں، ویسے ہی مفروضے کے طور پہ بات، قیمتیں نیچے آ جائیں، سپر سائیکل چیز آف کر جائے یا کوئی غلطی ہو طریقے انصاف سے ہو جائے، کوئی ایسا فائدہ دوسروں کو ہو جائے، تو وہ دونوں پارٹیاں اب اس وقت دیکھیں سوچ کر رہی ہیں۔ عمران خان صاحب کا خیال ہے کہ جلد از جلد الیکشن ہو جائے تاکہ کسی حالات کا فائدہ ان کو نہ، اور جو میرے پاس ایڈوانٹیج ہے میں اس کو لے لوں۔ صحیح ہے۔ حکومت کیا سوچ رہی ہے؟ آج بھی مریم نواز صاحبہ نے کہا وقت پر الیکشن ہونے چاہیے، جو انہوں نے پریس ٹاک کی، وہ وقت کے الیکشن کی کیوں بات کرتے ہیں؟ تاکہ ایک امید ان کو یہ ہے کہ شاید کو ہمارے حق میں کوئی ایسی چیز ہو جائے، کوئی عمران خان صاحب سے غلطی ہو جائے، کوئی انٹرنیشنل حال پیٹرول کی قیمتیں، کوئی ایسی چیز ہو جس سے ہمیں فائدہ ہو۔ تو یہ دونوں پارٹیز اپنا اپنا فائدہ دیکھتے ہوئے یہ دیکھ رہی ہیں کہ حکومت کو یہ لگ رہا ہے کہ اسٹریچ کرنا ان کے فائدے میں، عمران خان صاحب کو اسی وجہ سے جس وجہ سے حکومت کا خیال ہے کہ ابھی الیکشن میں جائیں گے تو مارے جائیں گے، اسٹریچ کرو اس کو۔ عمران خان صاحب اسی وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ اسٹریچ کرنا شاید ان کے لیے نقصان دہ ہو جائے، تو جلد از جلد ہو جائے تو ان کو فائدہ۔ جی بہت شکریہ تینوں مہمانوں کا، بہت شکریہ۔ ایک بریک کے بعد ہم کنکلوڈ کرتے ہیں۔ اور جاتے جاتے بس یہی کہ اللہ نے چاہا انشاءاللہ یہ وقت بھی گزر جائے گا، ایئر وینیوز کی تناظر میں کہہ رہا ہوں، لیکن یہ جو اقدامات اس حکومت میں ہو رہے ہیں وہ ہمیشہ ان کا منہ چڑھاتے رہیں گے، کیونکہ ایک طرف ان کے دعوے ہیں جمہوریت کے حوالے سے، آزادی اظہار کے حوالے سے، اور دوسری طرف اقدامات۔ اگلے پروگرام میں ملتے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔